وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبرائيل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية أن يلقى في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية والناس أجمعين وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف محبت سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 2 بجے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور تخلیق کائنات کے وقت حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تخلیق کائنات کے وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے اس بات کو پسند کیا، میں نے اس بات سے محبت کی کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا. تو تخلیق کائنات کے وقت جو ہے محبت کے الفاظ بولے. فاحببت فرمایا میں نے اس بات کو پسند کیا، میں نے اس بات سے محبت کی کہ میں پہچانا جاؤں. تخلیق کائنات کے وقت محبت کے الفاظ بولے تو ساری کائنات میں محبت موجود ہے. جمادات میں محبت ہے، نباتات میں محبت ہے، حیوانات میں محبت ہے، اور حضرت انسان کو تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ محبت کرے. جمادات میں دیکھیں کہ لوہے کو مقناطیس سے محبت ہے. لوہا اگر شیشے کے اندر بند ہو اور اس کے اوپر مقناطیس گھمایا جائے، جدھر مقناطیس جائے گا ادھر ہی لوہا جائے گا. تو یہ جمادات کی محبت ہے. نباتات کی محبت دیکھیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو گھاس جھومنے لگ جاتا ہے، خوشی سے جھومتا ہے. تو یہ نباتات کی محبت ہے. حیوانات کی محبت دیکھیں، مچھلی کو پانی سے محبت ہے،
چکور کو چاند سے محبت ہے اور طاؤس کو شیر سے محبت ہے۔ لیکن یہ ساری محبتیں فانی ہیں۔ یہ محبت فانی ہے چونکہ فانی سے محبت ہوئی۔ لوہے نے مقناطیس سے محبت کی، آگ میں جلنا پڑا، رنگ اس کو کالا ملا، اور گھاس نے ہوا سے محبت کی، اس کو بھوسا بن کے ختم ہونا پڑا۔ مچھلی نے پانی سے محبت کی، مچھلی کے جسم کے اندر بدبو کو رکھ دیا۔ اتنی محبت ہے مچھلی کو پانی سے۔ عربی کا مقولہ ہے المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کو مسجد میں اس طرح سکون مل جاتا ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی میں سکون مل جاتا ہے۔ لیکن یہ سب محبت فانی ہیں۔ اللہ رب العزت باقی تو اس کی محبت بھی باقی ہے۔ میرے شیخ محبوب العلماء والصلحاء شیخ العرب والعجم ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں لوہے کی لکیر کی طرح ہیں، جیسے لوہے پہ لکیر لگا لے ختم نہیں ہوتی، ایسے 3 چیزوں کا نتیجہ بالکل 100% ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ ایک بات ارشاد فرمائی، جو بندہ جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے اسی قدر محبت کرے گی۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، جو بندہ جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی خدمت میں مشغول ہوگی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے مرعوب ہوتی رہے گی، ڈرتی رہے گی۔ آپ دیکھیں اس کائنات میں اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آقا محبوب کل کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو پوری کائنات کا محبوب بنا دیا، محبوب کل کائنات، ساری کائنات کے لیے محبوب بنا دیا۔ جمادات کے لیے محبوب ہیں، نباتات کے لیے محبوب ہیں، حیوانات کے لیے محبوب ہیں، اور انسان کے تمام طبقوں کے لیے محبوب ہیں، فرشتوں کے لیے محبوب ہیں، آسمان و زمین عرش و کرسی کے لیے محبوب ہیں، محبوب کل کائنات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ میری رحمت کا حصہ آپ کو ملا ہے؟ میری رحمت کا حصہ آپ کو ملا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ضرور ملا ہے، کیونکہ آپ کے تشریف آوری سے پہلے مجھے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، چونکہ میں ابلیس کے انجام کو دیکھ چکا تھا، اس لیے ہر وقت مجھے خطرہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن آپ کے تشریف آوری سے اللہ رب العزت نے میرا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں کیا۔ قرآن عظیم الشان میں میرا تذکرہ کیا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جب میرا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں کیا تو مجھے آپ کی رحمت کا حصہ ملا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری نجات ہو جائے گی۔ تو ساری کائنات کے لیے محبوب ہیں۔ دیکھیں جمادات کے لیے محبوب ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے، ایک پتھر کا نام متکلم تھا اور ایک پتھر کا نام متقا تھا۔ متکلم وہ پتھر تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تو وہ پتھر آپ کو سلام پیش کرتا تھا، آپ سے ہم کلام ہوتا، آپ کو سلام پیش کرتا،
دوسرا پتھر تھا متکا، جس پر آپ تکیے لگا کے بیٹھتے تھے، تو جمادات کے لیے بھی محبوب ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے، مٹھی میں کنکر لے کے آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو صحیح میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، میں بھی کلمہ پڑھوں گا آپ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے کہ میری شان کیا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا تو کنکروں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جمادات کے لیے محبوب ہیں اور نباتات کے لیے بھی محبوب ہیں۔ ایک کافر اعرابی دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی نشانی دکھاؤ نا، میں بھی کلمہ پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو کون سے نشانی چاہتا ہے؟ کہنے لگے وہ جو درخت ہے نا، آپ اس کو اشارہ فرمائیں، حکم فرمائیں کہ یہ درخت آپ چل کر آپ کے قدم میں آ جائے، حکم فرمائیں واپس چلا جائے، یہ نشانی دیکھ کر میں کلمہ پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو میرا نام لو۔ یہ دیہاتی کافر دوڑتا ہوا گیا، کہنے لگا ایھا الشجر یدعوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس درخت نے جنبش لی اور زمین کو چیرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آیا اور حکم فرمایا واپس چلا جا۔ جب اس اعرابی نے یہ منظر دیکھا تو کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے اتنی محبت ہو چکی ہے، مجھے آپ اجازت دے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور بخاری شریف میں مشہور واقعہ ہے، استوانہ حنانہ کا مشہور واقعہ ہے، علماء کے اس کو جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا ایک تنا تھا، اس کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہاتھ کا سہارا لکھتے یا کمر کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ انصاریہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میرا غلام لکڑی کا بہترین کاریگر ہے، تو آپ کے لیے ممبر بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرمائی۔ جب ممبر بنایا گیا تو جمعہ کا دن تھا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور وہ کھجور کے اس تنے کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ تمام صحابہ مسجد میں موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبہ شروع فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا کہ وہ کھجور کا تنا اس طرح رو پڑا جیسے ایک بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، ایسے رونے لگا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک بے جان چیز، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، آپ کی جدائی میں وہ رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں اور اس کھجور کے تنے پر اپنی رحمت والا ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اسکتی ایھا الاسطوانہ الحنانہ، اے رونے والے ستون ذرا چپ کر جا۔ جیسے بچوں کو چپ کرایا جاتا ہے، آپ اس طرح چپ کروا رہے ہیں، اور وہ استوانہ حنانہ سسکیاں لے کے چپ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے استوانہ حنانہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھے میری جنت کا ایک درخت بنائیں گے اور تیرے اوپر پھل لگیں گے، سارے نبی اور رسول کھایا کریں گے۔ چنانچہ اس استوانہ حنانہ سے آواز آئی کہ یا رسول میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے، میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے۔ تو نباتات کے لیے محبوب ہے، جمادات کے لیے محبوب، نباتات کے لیے محبوب اور حیوانات کے لیے محبوب ہے۔ چنانچہ ایک یہودی ہرنی کا شکار کر کے جا رہا تھا، اور ہرنی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ و پکار کرنے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو روکا کہ رک جاؤ،
یہ ہرنی چیخ و پکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تو اس پہاڑ کے پیچھے میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ یہودی حیران ہو کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، کیا یہ جانور آپ سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کائنات کی ہر چیز مجھ سے باتیں کرتی ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا بڑی مشکل سے شکار کیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں، میں کھڑا ہوں یہاں، آپ اس کو چھوڑیں، واپس آ جائے گی۔ چنانچہ جب اس نے ہرنی کو چھوڑا، وہ چھلانگیں مارتی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آپ کے قدموں پر آ گئی۔ تو اس یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ حیوانات کے لیے محبوب ہیں۔ ایک بدو جو ہے، ایک بدو، اس نے گو کا شکار کیا ہوا تھا۔ گو کو عربی میں ذب کہتے ہیں، ذب۔ اس نے گو کو مار کر ایسے کندھے پہ لٹکایا ہوا تھا اور گزرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں۔ تو وہ مجمع کو چیر کر اندر پہنچا اور اپنی گو، مری ہوئی گو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکا اور کہنے لگا کہ اگر یہ گو جو ہے زندہ ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو خطاب کر کے فرمایا، ایھا الذب اتشہدین، اے گو، کیا تو گواہی دیتی ہے؟ اتشہدین انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں؟ چنانچہ اس گو جو مردہ تھی اس کے اندر وہ زندگی آئی، وہ زندہ ہوئی، حرکت آئی، زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کر اس نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس بدو نے جب یہ دیکھا، منظر دیکھا، تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو حیوانات کے لیے محبوب ہیں اور انسان کے تمام طبقوں کے لیے محبوب ہیں۔ صرف ایک واقعہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں تقریباً۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور آپ کی دعوت ہر گھر میں پہنچی، آپ کی دعوت جب ہر گھر میں پہنچی تو ہر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا۔ مدینہ سے دور ایک بستی میں ایک نوجوان تھا، وہ چھپ کر ایمان لے آیا۔ اب ایمان ایک ایسی چیز ہے چھپ نہیں سکتی۔ جب ایمان لایا تو گھر میں وہ شرکانہ ماحول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تذکرہ ہوتا تو وہ غصے ہو جاتے تھے، غصے کے آثار ان کے پر ظاہر ہو جاتے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے وہ مخالفانہ انداز میں لیا جاتا تو غصے ہو جاتے۔ والد کا سایہ نہیں تھا، چاچا کی تولیت میں رہتے تھے۔ تو ایک دن چاچا نے پوچھا، بھتیجے کیا بات ہے، کیوں غصے ہو جاتے ہو؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو غصے کیوں ہو جاتے ہو؟ تو بتایا کہ چچا جان، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اس لیے میرے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے۔ تو پھر چچا نے کہا کہ بھتیجے آج فیصلہ کرنا ہوگا، ایمان چھوڑنا ہوگا، یہ جتنی ہم نے جائیداد دے رکھی اس کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک علم میں فیصلہ کر کے کہا، چاچا ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا نے اس سے مال لے لیا، بکریوں کا ایک ریوڑ دے رکھا تھا وہ لے لیا، گھر میں جتنا سامان دے دیا تھا وہ لے لیا، سب کچھ لے کر بدن سے کپڑے بھی اتار لیے، ننگا کر کے گھر سے دھکا دے دیا کہ اب بھتیجے اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ماں زندہ تھی، ماں نے چھپ کر جو ہے اپنا دوپٹہ اتار کر دیا
کہ بیٹے میرے پاس یہی کچھ ہے۔ اس نوجوان نے اس دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہہ بند بنایا، ایک کو باقی جسم پہ لیا، رات کی تنہائی میں چل پڑا ہے مدینہ کی طرف۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے شب غم گزار کے، ساری رات چلتا رہا تھا۔ صبح کے وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ مسجد نبی میں پہنچتا ہے۔ نماز فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں، تھکا ہوا ہے، لیکن اس کی پیشانی نور ایمان سے چمک رہی ہے۔ قریب بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رحمت والے انداز میں پوچھا، من انت ما اسمک من این جئت، کہاں سے تم آیا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرش سے اترے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس عبداللہ کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں اتنا قبول ہو چکا ہے کہ آسمانوں میں ان کا نام ذوالبجادین رکھا گیا ہے۔ یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالبجادین کے تھے 2 کپڑے کے 2 ٹکڑے، ماں نے یہ دوپٹہ دیا تھا اس کے ٹکڑے بنائے تھے 2، تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آسمانوں میں ان کا نام ذوالبجادین رکھا گیا ہے۔ اللہ، یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل میں اللہ رب العزت کی بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، ذکر میں غالب ہوتے اور بےتابی سے اللہ کا نام لیتے تھے اور بلند آواز سے لیتے تھے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ اللہ کا نام اللہ محبت سے کہتے ہیں، اللہ اللہ محبت سے نام لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب بندے کے اوپر، سالک کے اوپر اللہ رب العزت کا ذکر غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا کثرت سے یاد کر اللہ تعالیٰ خود اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو نام بہت پسند ہے، اس لیے محبت سے نام لیں اللہ۔ تو ایک دن جو بہت بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھا کہ عبداللہ بہت بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ عبداللہ آہستہ ذکر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، فرمایا کہ عمر عبداللہ کو نہ روکو، تمہیں معلوم نہیں کہ اپنے محبوب حقیقی کا نام کتنی محبت سے لیا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا تھا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کا اپنا نہ گھر تھا نہ در تھا، کوئی روم سے آیا تھا، کوئی فارس سے آیا تھا، کوئی حبشہ سے آیا تھا اور کوئی قبیلہ دوس سے آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طالب علم رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھتے تھے۔ کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا، اگر نہ ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر کے اپنی پیاس بجھا لیتے تھے۔ تو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الجہاد کا اعلان فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ تمام صحابہ نے تیاری کی، تمام صحابہ تیار ہوئے، ہر ایک صحابی نے اتنی تیاری کی جتنا اس سے ہو سکتا تھا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ تو وہ صحابی، وہ نوجوان تھے، وہ چلے گئے ایک یہودی کے پاس، کہنے لگے کوئی مزدوری ہے؟ اس نے کہا ہاں مزدوری تو ہے، میرے کھیتوں کو پانی لگانا ہے اور اس راہٹ کو چلانا ہے۔ اس راہٹ کو چلانا ہے تو اس صحابی نے کہنے لگے کہ میں تیار ہوں۔ اس راہٹ کو چلانے کے لیے بڑے بیل کی ضرورت تھی،
لیکن وہاں اس صحابی نے اس رسی کو اپنے گلے میں ڈالا اور ساری رات اس راہٹ کو چلاتے رہے، ساری رات چلاتے رہے کہ مجھے جو انعام ملے گا میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساری رات چلاتے رہے۔ صبح کے وقت جو ہے جب فجر کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے بس کی اور اس کو چند کھجوریں ملی، وہ کھجوریں لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ ساری رات کیسی مزدوری کر کے صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اس رسول سے اتنی محبت۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما عادت تلا، تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ما صدقت ولا صلیت، میں نے زیادہ صدقے تو نہیں کیے، نمازیں تو نہیں پڑھی، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ اور اس رسول سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، قیامت کے دن جو ہے انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ تو یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر حی علی الجہاد کا اعلان فرمایا تو سب صحابہ تیار ہوئے، تو اصحاب صفہ پر بھی تیار ہو کے گئے، تو یہ صحابی جو حضرت عبداللہ ذو البجاد ہیں یہ بھی تیار ہو کر گئے، لیکن راستے میں ان کو شدید بخار ہو جاتا ہے۔ بخار اتنا ہوا کہ ان کی زندگی کی امیدیں ختم ہونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ عبداللہ ذو البجادین کا آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، اس عبداللہ کا سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں رکھ لیا۔ دیکھیں یہ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں رکھا ہوا ہے اور اپنی نگاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جمائی ہوئی ہیں۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فرمایا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ نے اسی حال میں اپنی جان آفرین کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ابو بکر و عمر جلدی سے عبداللہ کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور اپنی نبوت والی چادر اتار کے دی کہ آج اس میں کفن دیا جائے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہے، جس بدن کو ایمان لانے کی وجہ سے ننگا کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں آج۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ جو ہے بڑی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، بہت عزتوں سے نوازتے ہیں، قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جنت میں سب جانے کے لیے تیار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پھر آج جو ہے آج سچی توبہ کرنی ہوگی، چہروں پہ سنت سجانی ہوگی، اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی کی بات میں بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، ایک بیان میں وہ کہتے ہیں قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، ہاں جی، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تیرے مکان کتنے تھے، تیری کوٹھی کتنی تھی، تیرے رشتہ دار کتنے تھے، تیرے دوست کتنے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو یہ بتا کہ تو نے اس محبوب سے کیا وفا کی ہے، تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وفا کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آ کر قبر سے پردے ہٹا دیتے ہیں اور سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کروایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے
کہ کیا آپ اس شخصیت کو پہچانتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نہیں ستایا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹ کر نالی میں نہیں ڈالی ہوگی، دل کو نہیں ستایا ہوگا، چہرے پہ سنت سجائی ہوگی، وہ تو کہے گا کہ میرے آقا ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں دنیا میں ان کا کلمہ پڑھا کرتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے اس کے لیے۔ اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ستایا ہوگا، داڑھی کاٹ کر نالی میں ڈالی ہوگی، سنت کو کاٹا ہوگا، حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں، وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اقول ما یقول الناس، میں تو وہی بات کرتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ ہاں جی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے گردن پر گرز ماریں گے جہنم کا، ایسی چیخ و پکار اٹھے گی، سارے آسمان کی زمین کی مخلوق ساری سنے گی، لیکن سوائے انسان اور جن کی اس کی چیخ و پکار کے نہیں سنے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آج اس جمعہ کے اجتماع پر یہ ارادہ کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نہیں ستائیں گے اور چہرے پہ سنت سجائیں گے۔ ہاں جی، ایک بزرگ فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھا جو مجھے زیارت نصیب ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح ہوئی کہ آپ کا سینہ مبارک زخمی تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا سینہ کیوں زخمی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے امتی، یہ میرے گنہگار امتی جب میری سنتوں کو کاٹتے ہیں تو میرے سینے پہ زخم آتے ہیں، میرے سینے پہ زخم آتے ہیں۔ تو یہ صحابی کا جنازہ ہے، ایک عاشق کا جنازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو جنازہ پڑھ لیا گیا تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ قبر میں میت کا سب سے قریبی رشتہ دار اترتا ہے، لیکن عبداللہ ذوالبجادین کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر عمر لے آؤ، عبداللہ کو میں اللہ کے حوالے کر دوں۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، کاش کہ یہ ہماری میت ہوتی۔ حضرت عبداللہ کو قبر میں لیٹاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک عاشق کا جنازہ ہے۔ تو ہمیں نجات جو ہے ملے گی اللہ اور رسول کی محبت سے ملے گی۔ ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، بڑی آخری حدیث ہے۔ روایات میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام ایک کرسی لگا کر عرش کے نیچے بیٹھے ہوں گے، ان کے اوپر 2 سبز چادریں ہوں گی اور وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو جب حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے، ایک امتی کو گھیر کر جو ہے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام ندا دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے، حدیث پاک میں الفاظ آتے شد میزر ہو، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جب بھی کوئی کام عرب والے کرتے تھے تو اپنے تہ بند کو کس لیتے تھے، تو آپ اپنے تہ بند کو کس کر دوڑنے لگے اور وہاں ان فرشتوں کو فرمایا کہ رک جاؤ، یہ میرا امتی ہے۔ فرشتے کہیں گے نحنو غلاظ شداد لا نعصی اللہ، ہم سخت ہیں اور ہم شدید غصے والے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، بہت غضب والے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس داڑھی مبارک کو ایسے پکڑ کر عرش کی طرف دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی اطیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس بندے کو
میزان عدل پہ لے جاؤ۔ چنانچہ اس کو میزان عدل پہ لے جایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تہبند سے ایک ٹکڑا نکالیں گے، ایک کاغذ کا، کل انمل، ایک انگلی کے برابر ہوگا۔ اس ٹکڑے کے اوپر درود شریف لکھا ہوگا، درود شریف لکھا ہوگا، اور اس ٹکڑے کو میزان پر ڈالیں گے تو جو پلڑا نیکیوں والا وہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس کے لیے اعلان ہوگا کہ اس کو جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ خوش ہو جائے گا، وہ بندہ اتنا خوش ہوگا، فرشتے جنت والے آئیں گے اس کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن وہ کہے گا تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ذرا اس 14ویں کے چاند سے زیادہ چہرے والا جو حسین جمیل بندہ آیا ہے، جس کی سفارش پر مجھے جہنم سے خلاصی ملی ہے، ذرا میں پوچھتا رہوں آپ کون ہیں؟ وہ پوچھے گا من انتا، ہاں جی آپ کون ہیں میرے ساتھ احسان کرنے والے، اتنے حسین جمیل چہرے والے آپ ذرا کون ہیں، تعارف تو کروا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا نبیوں کا انا محمد، میں تیرا پیغمبر ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو نے مجھ پر جو ہے درود شریف پڑھتا تھا محبت سے، میں نے اس بطاقہ کو، اس کاغذ کو میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، وہ آج وہ درود شریف تجھے کام آ گیا ہے اور تجھے نجات مل گئی ہے۔ تو میرے دوستو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور درود شریف محبت سے پڑھتا ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس کا تحفہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں جو آپ کا امتی ہے، اس نے آپ کی خدمت میں یہ درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بندے کا نام لیا جاتا ہے اور اس کی ابا کے بھی نام لیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، اس کا نام یہ ہے اور اس کے ابے کا نام یہ ہے، دونوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا محل دکھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر اتباع نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، کوئی دوست یہ نہیں بتا سکتا کہ میں 1 سال زندہ رہوں گا، 1 مہینہ زندہ رہوں گا، 10 دن زندہ رہوں گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میرے دوستو، جنت کی ایک لمبی زندگی، آخرت کی لمبی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف جنتیوں کو 9.5 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہے گا۔ 9.5 لاکھ سال لمبی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو 1-2 سیکنڈ ہے، اس کے مقابلے میں جیسے اذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، تو اس بچے کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اذان ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، ابھی نماز جنازہ کھڑے ہونے میں کوئی وقت نہیں۔ تو یہ تھوڑے سے لمحات ہیں، ہاں جی، ہمیں چاہیے کہ ہم، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا ساعۃ فجعلھا طاعۃ، دنیا ایک گھڑی ہے اور اس کو فرما برداری میں گزار دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی رضا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر اتباع نصیب فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے دل روشن ہو کر کہہ رہا ہے اللہ
اللہ سارے ساتھی آنکھیں بند کر لیں بارے میں دعا کوئی ساتھی اوپر لیں گے یہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے دل میں آ رہی ہے اسے مانیے اور ہمارا دل کیسے ہو کر کہہ رہا ہے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دڑی بابلدا رہے میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دڑی بابلدا رہے ولدی جگ امر حشر بے روشنائی دی لوڑ نہیں بدرا عشق محمد دا سماؤ بھائی اگلے جانائی دی لوڑ نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے لڑکے آپ کو بدلے ہوتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے سچی اور دوسری نصیب فرما دے اللہ ہمارے گناہوں